بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ میری بیوی سلیقہ مند خاتون تھی۔ شادی کے 1 سال کے عرصے میں میری بیوی نے ہر لحاظ سے میری تابع داری کی تھی۔ کبھی کبھار تو میں اپنی بیوی کی وفا شاری پر حیران تھا کہ وہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بھی بار بار استعمال کرتی تھی۔ میں اکثر اسے کہتا تھا کہ بیگم جوتے نئے لے لو، تو وہ کہہ دیتی کہ ٹھیک تو ہیں، ابھی کیا فضول پیسے ضائع کرنے۔ میں بھی اس کی بات سن کر چپ ہو جاتا تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کو ہی مرمت کروا کر استعمال کیے جا رہی تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ اس کا جوتا بدلوا دوں۔ میں ہر بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ تمہارا ٹوٹا جوتا لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے شاید میں تمہارے فرائض نہیں ادا کرتا، لیکن وہ باضد تھی کہ وہ یہی جوتا پہنے گی جو ٹوٹ چکا ہے، پھر چاہے لوگ کچھ بھی بولتے رہیں۔ اس کی ضد کے آگے میں نے بھی تھک ہار کر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ پھر جب بھی اس کا جوتا ٹوٹ جاتا تو میں موچی کے پاس خود ہی لے جاتا تھا اور ٹھیک کروا لیتا تھا، لیکن پھر زندگی کے ساتھ ساتھ میری مصروفیت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میں اکثر ہی بیوی کی جوتی موچی کے پاس چھوڑ آتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دفتر سے واپسی پر بیوی نے کئی بار یاد دہانی کروائی تھی کہ میں آتے ہوئے موچی سے اس کا جوتا لے آؤں، لیکن کام کے بوجھ کی وجہ سے میں جوتا لانا بھول گیا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میں نے سر پر ہاتھ مارتے خود کو کوسا تھا کہ میں جوتا کیوں نہیں لے کر آیا آج۔ ساتھ ہی میں نے بیل پر ہاتھ دھر دیا اور سوچا کہ بیوی کا جو بھی موڈ ہوگا اس کے مطابق اس سے بات کر لوں گا۔ لہٰذا جب دروازہ کھلا تو بیوی نے سب سے پہلے کام جو کیا وہ میرے ہاتھوں کی طرف جھانکا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ میں بیگ پکڑ رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ خالی تھا۔ میرے خالی ہاتھ دیکھ کر اس کے لب پینچے تھے۔ پھر اس نے چپ چاپ راستہ چھوڑا اور اندر چلی گئی۔ میں نے آنکھیں میچی، گہری سانس لی اور اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ راہداری سے ہوتے ہوئے میں اندر آیا تو دیکھا کہ بیوی صوفے پر پاؤں چڑھائے بیٹھی تھی۔ میں نے بیگ میز پر رکھتے اسے دیکھا اور خود بھی صوفے پر آ کر اس کے ساتھ ٹک کر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ پیچھے کو کھسکی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ ناراض ہوں میں نے گلا کھنگار کر میں نے بیوی کو مخاطب کیا اور بولا کہ کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، اس لیے تمہارے جوتے لانا بھول گیا۔ ہاں، آپ کو اب یاد رہتا ہے سوائے اس ایک چیز کے آپ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ میں وہ جوتا ہی نہ پہنوں۔ میری بیوی غصے سے بولی تھی اور اٹھ کر مشین کے پاس چلی گئی۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا تو عشاء ہونے میں کافی وقت تھا۔ میں اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ جب تک جوتا نہ لے کر آتا تب تک وہ یوں ہی غصے میں جلتی رہتی۔ سڑک کے کنارے چلتے چلتے میرے ذہن میں جوتے کو لے کر خیالات گردش کر رہے تھے۔ آخر ایسے بھی کیا خاص بات ہے ان جوتوں میں؟ ایسا بھی کیا اس جوتے کے معاملے میں شدت پسند ہونا کہ شوہر سے ناراضگی ظاہر کی جائے؟ میں نے سوچتے ہوئے سر کو جھٹکا اور سڑک پر چلتی 4 پہیوں والی مصروف دنیا کو دیکھا۔ تقریباً 15 منٹ میں موچی سے جوتے لے کر گھر واپس آنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ سڑک پر ہر 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موچی بیٹھے ہوتے تھے، جن سے میں اکثر ہی بیوی کے جوتے ٹھیک کروایا کرتا تھا۔ اب تو تقریباً ہر موچی ہی مجھے دیکھ کر کہتا تھا کہ صاحب جوتا بدلوا دو۔ بیوی کا اب تو یہ سینے کے قابل نہیں رہا۔ میں بھی انہیں کیا بتاتا، بس ہر بار ٹال دیتا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے بیوی کو جوتے دیے تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کا غصہ اب ختم ہو چکا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور بیوی سے کھانا لگانے کا کہہ کر خود کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ غسل خانے سے باہر نکل کر میں کھانے کی میز تک آیا تو بیوی کو جوتا پہنے میز کے دوسری طرف ٹہلتے دیکھا۔ نفی میں سر ہلاتے میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جوتے کے معاملے میں وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی چھوٹے بچے کو اس کی من پسند چیز مل جائے تو وہ خوشی سے گھومتا اور ناچتا پھرتا ہے۔ آ جاؤ کھانا کھا لو، میں نے اسے چکر کاٹتے ہوئے مخاطب کیا اور پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ میرے پکارنے پر وہ بھی ہنستی ہوئی آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے گردن جھکائے اس کے پیروں کی جانب دیکھا تھا جس میں اس کے پاؤں مکید تھے۔ خاکی رنگ کے چمڑے کی چپل پر بریک لکیریں بنی ہوئی تھی
اور جوتی کے کنارے بار بار سلنے کی وجہ سے ایک ساتھ ایسے چپک گئے تھے جیسے دھوپ میں جلے ہوئے ہوں۔ جوتے کو غور سے دیکھ کر میں نے گردن واپس سیدھی کی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ رات کو میری ساری سوچوں کا مرکز جوتا ہی تھا۔ میں تنگ آ چکا تھا اس پھٹی پرانی جوتی کو ٹھیک کروا کر۔ میں نے گردن موڑے پہلو میں بے خبر سوئی اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور پھر گردن اٹھائے دروازے کے باہر پڑی جوتی کو دیکھا تھا۔ چند دن یوں ہی گزرے اور بیوی کو جوتی بھی ٹھیک سے چلتی رہی۔ میں نے بھی شکر کیا کہ چلو میری جان تو فی الحال آزاد ہے اس کو موچی کے پاس لے جانے سے، لیکن یہ سکون بھی زیادہ دن کا تھا۔ ایک روز میں دفتر سے واپس آیا تو بیوی نے مجھے کہا کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، صبح لے جانا اور ٹھیک کروا کر لانا۔ چاولوں کا چمچ منہ تک جاتے جاتے رک گیا تھا۔ میں نے ضبط سے بیوی کو دیکھا اور محض سر ہلا دیا جبکہ میرے دماغ میں کچھ اور ہی منصوبہ بنا ہوا تھا۔ اب جب رات ہوئی تو میں بیوی کے سونے کے بعد بغیر آہٹ کے اٹھا اور کمرے کے دروازے تک آیا۔ میری ایک آنکھ بیڈ پر سوئی بیوی پر ٹکی تھی جبکہ دوسری آنکھ میری جوتی پر تھی۔ موقع غنیمت جان کر میں نے تیزی سے جوتی اٹھائی اور باہر آ گیا۔ میرا کام ہو چکا تھا۔ اپنے منصوبے پر عمل کر کے میں پرسکون سا آنکھوں میں چمک لیے واپس آ کر لیٹ گیا۔ اب مجھے سکون سے نیند آنے والی تھی۔ اگلی صبح میں پرسکون سا اٹھا اور بیڈ کی دوسری طرف دیکھا تھا میری بیوی پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ میں تیار ہو کر باہر نکلا تو گھر کا حالیہ منظر دیکھ کر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں نے سر کو تھامے حیرانی سے گھر کو دیکھا۔ حیران اور متلاشی نظروں سے میں نے اپنی بیوی کو کمرے کے دروازے پر کھڑے دیکھا تو وہ مجھے اسٹور روم سے باہر نکلتی نظر آئی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ مجھے یوں دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ پریشان آواز میں بولی کہ میری جوتی نہیں مل رہی، تم نے دیکھی ہے کیا؟ اس کے سوال پر میں نے راہداری نے پڑے گملے کی طرف دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ میری جسمانی تاثر پر اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور راہداری کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا تھا اور ہانگ لگائی کہ ناشتہ دے دو، مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ مڑی اور بولی کہ جوتا ڈھونڈ کر بنا دیتی ہوں۔ میرے مقصد اسے گملے کی طرف جانے سے روکنا تھا، لیکن میں ناکام ہو گیا تھا۔ وہ گملے کے پاس جا چکی تھی۔ گملہ پیچھے کرتے اس نے جوتی نکالی اور اپنے دوپٹے سے رگڑ کر صاف کر دی۔ اس کی اس حرکت پر میں شدید حیران ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی جوتی کو وہ اتنا سینت کر کیوں رکھ رہی تھی بھلا؟ جوتی لے کر وہ میری طرف آئی اور شاپر میں ڈال کر میرے سامنے رکھتی ہوئی بولی کہ آج جاتے ہوئے لے کر جانا یہ جوتی اور واپسی میں لے کر بھی آنا۔ میں نے چاروں نچار مثبت انداز میں سر ہلایا اور ناشتے کا انتظار کرنے لگ گیا۔ جوتی مل جانے کے بعد سے ہی وہ مطمئن سی کام کر رہی تھی جبکہ میں اندر ہی اندر غصہ پیے جا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد میں جوتی کا شاپر ہاتھ میں لیے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا راستے میں جو بھی پہلا موچی مجھے نظر آئے گا میں اسے وہ جوتی ٹھیک کرنے کے لیے دے دوں گا۔ چلتے چلتے میں محلے سے باہر آیا اور سڑک کی طرف آ گیا۔ سڑک کے کنارے مجھے ایک موچی نظر آیا، وہ سر تھامے بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج اس کو ہی جوتی دے دوں، اس طرح سے وہ کچھ پیسے بھی کما لے گا۔ میں گاڑیوں کے درمیان سے گزرتا اس تک آیا تو اس نے سلام پیش کیا۔ سلام صاحب۔ میں نے بھی سلام کا جواب دیا اور جوتی والا شاپر اس کے تختے پر رکھ دیا۔ یہ جوتا شام تک ٹھیک کر دینا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا تو وہ ٹھیک ہے صاحب کہتا شاپر کھولنے لگا۔ میں اس کے سر پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ جوتی کی حالت دیکھ کر اپنی مزدوری بتائے، لیکن وہ شاپر کھولتے ہوئے جوتی کو دیکھ کر زارو قطار رونے لگ گیا تھا اور بلند آواز میں بولتا چلا گیا کہ اللہ اس مرحومہ عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر میں بھی حواس باختہ ہو گیا تھا اور جلدی جلدی گھر کی طرف پانی لینے کے لیے بھاگا۔ میں جیسے ہی پانی لے کر واپس آیا تو دیکھا وہ موچی وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے گردن گھمائے اسے پوری سڑک پر دیکھنا چاہا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں جوتی لے کر واپس گھر آ گیا۔ مجھے یوں اچانک سے گھر میں دیکھ کر میری بیوی حیران ہوئی تھی۔ خیریت، اتنی جلدی واپس آ گئے؟ میں نے بیوی کے سوال کو نظر انداز کرتے اسے دیکھا تھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے جوتے کو میں نے زمین پر رکھ دیا۔ ارے آپ نے جوتے ٹھیک کروا دیے ہیں؟
बीवी खुश होती बोली थी और फिर दो जाना होकर जमीन पर बैठकर जूते को देखा। जूता देखते ही उसका चेहरा लटक गया था। ये तो आप ठीक ही नहीं करवा कर आए, अब क्या मैं सारा दिन नंगे पांव काम करूंगी। मैं गया था मोची के पास, लेकिन वो ये जूती देखकर रोने लग गया और ये कहते कहते बेहोश हो गया कि अल्लाह इस मरहुमा औरत को जन्नत में आला मकाम अता करे। क्या तुम जानती हो इसके बारे में कुछ? मैंने गूंजती निगाहों से बीवी को देखा था। मेरे सवाल करने पर उसके चेहरे का रंग उड़ा था। हाथों की उंगलियां चटकाते उसने जमीन को यूं देखा था जैसे कोई अहम चीज की मतलाशी हो। मुझे क्या पता आप किसकी बात कर रहे हैं और भला मैं क्यों किसी मोची को जानने लगी। लेकिन मेरी बीवी के बेरबत जुमले ने मुझे शक में मुब्तला किया था। उसका इतना बुखलाया हुआ अंदाज देखकर मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, लेकिन मैंने गहरी सांस लेकर ठीक ही कहा और उठकर कमरे में आ गया, क्योंकि मेरा दफ्तर जाने को तो अब बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। कपड़े तब्दील करके मैं टीवी ऑन कर लिया, जबकि मेरी बीवी घर के कामों में जुट गई थी। टीवी देखने के दौरान भी मेरी सारी सोचों का महवर मोची के अल्फाज थे। मोची ने ये क्यों कहा कि अल्लाह मरहुमा को जन्नत में आला मकाम अता करे, जबकि मेरी बीवी तो हयात थी। और फिर मेरे पूछने पर मेरी बीवी का बुखलाया हुआ अंदाज भी मुझे परेशान कर रहा था। कमरे में बढ़ते अंधेरे के साथ साथ मेरी सोचें मजीद गहरी होती चली जा रही थी। मुझे मालूम ही ना हो सका कब मेरी बीवी कमरे में आई और मुझे पुकारने लग गई। कमरे में अचानक फैलने वाली रोशनी एकदम से मेरी आंखों से टकराई। मैंने बेइख्तियार आंखों पर हाथ रखा, रोशनी का रास्ता रोका था। जब मेरी आंखें रोशनी बर्दाश्त करने की आदी हुई तो मैंने आंखों से हाथ हटाए बीवी को देखा। अचानक से मेरी तमाम हिस्से बीवी को देखकर चौकस हो गई थी। मैंने सुना कि वो कह रही थी कि मैं जूती लेकर मोची के पास जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उसकी जूती बहुत ही ख़ास तरीके से बनाई गई थी। ऐसी जूती मैंने बहुत जगह तलाश की थी लेकिन नहीं मिली थी। शायद उसने आर्डर पर बनवाई थी और इसे इतने पैसे थे और उसे इतनी पसंद थी कि जब टूट जाती तो नंगे पांव चलती रहती, लेकिन दूसरी जूती नहीं पहनती थी। मैं इसकी तरफ देखता था। अरे मैं ले जाता हूँ, तुम आराम करो। मैं बेड से उठता बोला था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और कहा मैं खुद ठीक करवा लाती हूँ, आपने वही छोड़ के आ जाना है वापस। कहते कहते वो कमरे से बाहर निकली और राहदारी में आ गई। मैं खड़ा उसे ही देख रहा था। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते जा रहे थे वो मेरी आंखों से ओझल होती जा रही थी। फिर वो देखते ही देखते दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो रहा था। फिर मैंने कलाई पर बंधी घड़ी को देखा तो 6 बज रहे थे। मैं उठा और बाहर आ गया। कमरे में मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। बाहर निकलकर मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया और बीवी का इंतजार करने लग गया। इंतजार तवील होता जा रहा था। मैंने कई बार खुद जाकर देखने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जैसे ही कदम उठाता मुझे अपना रिश्ता नजर आने लगता था। मैं इतना शकी मिजाज नहीं हो सकता। वो मेरी बीवी है, मुझे इस पर पूरा यकीन होना चाहिए। मैंने खुद को पुरजोर सरजनिश की थी। आखिर 1 घंटे बाद दरवाजे पर बेल हुई तो मैं एक जुस्त में उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए आ गया। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी बीवी खड़ी थी। मैं ज़रा सी नज़रें झुकाए उसके पाँव देखे तो उसके पाँव में वही जूती थी। मतलब वो जूती ठीक करवा कर पहन कर आई थी। मैं दरवाजे के सामने खड़ा उसे देखते हुए सोचे जा रहा था। मुझे यूं पत्थर का मुजस्मा बने खड़ा देखकर उसने मुझे पीछे धकेला और घर के अंदर आ गई, जबकि मैं खामोशी से दरवाज़ा बंद करता उसके पीछे आ गया। मेरे अंदर शक की बुनियादें ना चाहते हुए भी मजबूत होने लगी थी। मैं जितना अपने जहन से मनफी सोचों को झटकने की कोशिश कर रहा था वो इतना ही मेरे हवासों पर सवार होती चली जा रही थी। मैंने अंदर आकर बीवी का चेहरा देखा तो वो चमक रहा था। शायद ही मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के पूरे अरसे में उसके चेहरे पर इतनी खुशी देखी होगी भी नहीं। ठीक जूती? मैंने बेढंगे अंदाज में उससे सवाल किया था। मेरे सवाल पर उसने मेरी जानिब देखा था और कहा, हाँ हो गए ठीक। आप बताएं, खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैंने माथे पर बिल डालते उसे मना किया और कमरे में आकर लेट गया। सर में उठती टीसों से मेरी आंखें बंद हो रही थी। कब मैं होश से बेगाना हुआ मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख खटर फटर से खुली थी। मैंने आंखें मसलते कमरे में देखा
تو میں تنہا بیڈ پر لیٹا تھا۔ آواز کی سمت میں نے دیکھا تو میری بیوی شیلف کے پاس بیٹھی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ ٹین کا ایک ڈبہ نکالتی اور اسے گنگال کر واپس رکھ دیتی تھی۔ میں اس کی حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح اس نے 1-2 ڈبے نکالے اور پٹکنے کے انداز میں واپس رکھ دیے۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس کے غصے میں چڑھتی ناک اس کے ماتھے پر سلوٹے پیدا کر رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ایک اور ڈبہ نکال کر اس میں سے ایک ایک کر کے سارے اوزار نکال رہی تھی۔ اس کی حرکات سے میرا تجسس جاگا تھا۔ میں نے کروٹ لے کر آنکھیں چھوٹی کی، اسے دیکھا۔ مرضی کی چیز ملنے پر وہ خفیف سا مسکرائی تھی۔ پھر اس نے نظریں اٹھائیں، مجھے دیکھا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں موند لی۔ میرے کانوں سے ڈبے کی آوازیں ٹکرا رہی تھی۔ پھر مجھے الماری کے بند ہونے اور اس کے پاؤں گھسیٹنے کی آواز آئی۔ میری آنکھیں ہنوز بند تھی۔ وہ کہیں جا رہی تھی۔ اس کی پھٹی ہوئی چپل زمین سے رگڑ کھاتی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ پھر مجھے اس کے قدموں کی آواز دور جاتی محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولے، اسے دیکھا تو وہ راہداری میں ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ وہ کیا کرنے والی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں صورتحال سمجھتا، میری آنکھوں کے سامنے اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی جوتی کے دھاگے کھول دیے۔ جوتی ایک طرف کھل کر ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یہی عمل اس نے دوسری جوتی کے ساتھ دہرایا تھا۔ میں ہکا بکا لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ جوتی کاٹ کر اس نے شاپر میں ڈالی اور کمرے کی طرف آ گئی۔ میں جلدی سے کروٹ لیتا یہ ظاہر کر گیا کہ میں سو رہا ہوں۔ وہ میری پشت پر کھڑی مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ 3-4 بار پکارنے کے بعد اس نے میرا کندھا زور سے جھنجھوڑا تو میں آنکھیں ملتا اٹھ کے بیٹھ گیا اور مصنوعی جمائی لی۔ اٹھ جائیں، دفتر جانا ہے، مجھے کہتی وہ باہر چلی گئی اور میں اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ باہر آ کر میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ تمہاری چپل کہاں ہے؟ تو کپ میں چائے ڈالتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ نظریں اٹھائے اس نے مجھے دیکھا تو میں نے سوالیہ انداز میں آنکھوں کو حرکت دی تو وہ تردد سے بولی کہ میری جوتی ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا لاؤ دو، میں ٹھیک کروا لاؤں گا۔ تم کہاں خوار ہوگی؟ اس حالت میں نے اپنی بیوی کے تاثرات دیکھنے کے لیے یہ سب کہا تھا۔ میرے کہتے ہی وہ ایک جست میں کرسی سے اٹھی تھی اور بولی کہ نہیں میں خود ہی کروا لوں گی۔ ٹھیک، تم دفتر چلے جاؤ۔ سکے انداز دیکھ کر میں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے میں ابھی جوتی لینے کے لیے اٹھا تو وہ بھاگ کر مجھ سے پہلے جوتی پکڑ لے گئی۔ میں ہاتھ صاف کرتا اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ دفتر پہنچ کر بھی میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب سے اس نے موچی کے بارے میں سنا تھا وہ تب سے ہی بہت زیادہ عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس نے وہ جوتی کیوں کاٹی۔ اس جوتی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو میری بیوی اس کو لے کر اتنی پاگل ہے؟ کیا موچی کی بات کا واقعی بیوی سے کوئی تعلق ہے یا پھر میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے؟ میرا شک بیوی پر بڑھنے لگا تھا۔ اب میں روز صبح اٹھ کر بیوی کو دیکھتا تھا۔ وہ روز الگ الگ انداز میں جوتی خراب کر دیتی اور پھر خود ہی ٹھیک کروا لاتی تھی۔ 1-2 بار میں نے بیوی کو جوتی کا معائنہ بھی کیا تھا لیکن اس میں کچھ بھی خاص نہ تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں بیوی کا ہر صورت پیچھا کروں گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ اس لیے آج میں تیار ہوتے ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ سڑک پر آ کر میں سڑک کے کنارے لگے چھوٹے بڑے درختوں کی چھاؤں میں جا کر کھڑا ہو گیا اور بیوی کا انتظار کرنے لگ گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہی وہ مجھے سیاہ چادر میں لپٹی نظر آئی۔ وہ سڑک پر کھڑی ہاتھ کا چھجا بنائے دور دور تک دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔ میں احتیاط درختوں کے پیچھے ہوا اور ذرا سی گردن باہر نکالے اسے دیکھا تو وہ سڑک پر چکر کاٹ رہی تھی۔ کبھی ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری طرف جا رہی تھی۔ وہ بالکل بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر وہ ایک موچی کے پاس گئی اور جوتا ٹھیک کروا کر گھر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں موچی تک آیا اور اس سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ موچی کی باتوں سے لگتا تھا کہ اس نے میری بیوی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے میں اٹھا اور اگلا قدم اٹھانے کی تیاری کرنے لگ گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر میری بیوی کو پتہ چلتا کہ میں اس کی جاسوسی کروا رہا ہوں تو وہ یقیناً کوئی بھی وجہ بنا کر خود ہی واپس چلی جاتی اور شاید وہ مجھے میری اولاد سے بھی نہ ملنے دیتی۔ وہ حاملہ تھی لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آ رہی تھی۔ میں نے خشک ہوتے گلے کو تر کیا اور اس کی ماں کے گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد میں نے باتوں میں اپنی بیوی کی بھابھی سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔
وہاں سے نکل کر میں نے بیوی کو محلے والوں سے بھی اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، لیکن لوگوں کی باتوں سے لگتا تھا کہ میری بیوی کا ماضی صاف کورے کاغذ کی طرح ہے۔ دن بھر کی خاک چھاننے کے بعد میں گھر آ گیا اور خاموشی سے کپڑے تبدیل کر کے میز پر کھانے کے لیے آ گیا۔ کھانے کے دوران میں نے بیوی کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا تھا، وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ خدا جانے ایسی کون سی چیز تھی جو مجھ سے چھپ رہی تھی۔ میں بیوی کے روز روز کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا، میرا دل کھانے سے ایک دم اچاٹ ہوا تھا۔ میں نے پلیٹ میں چمچ رکھتے ہوئے بیوی کو دیکھا اور ہاتھ باہم ملا لیے۔ آج تمہارا دن کیسا گزرا؟ میں نے بے تاثر انداز میں سوال کیا تھا۔ اچھا گزرا بہت، بیوی مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا، اور جوتا ٹھیک کروا لیا تھا؟ میں نے موچی پر زور دے کر پوچھا تو اس کا رنگ ایک دم فک ہوا تھا۔ زرد ہوتی نگاہوں کے ساتھ اس نے میری جانب دیکھا۔ زرد ہوتی نگاہوں کے ساتھ اس نے میری جانب دیکھا اور پلیٹیں اٹھاتی بولی کہ ہاں کروا لیا تھا۔ اب کی بار اس کا انداز بھی مجھ سے مختلف نہ تھا۔ میں نے گھورنے کے انداز میں بیوی کے پشت کو دیکھا تھا۔ کبھی کبھار میرا ضبط جواب دینے لگتا تھا تو پھر دل چاہتا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن پھر آنے والے بچے کا سوچ کر کڑوا گھونٹ ہی پی لیتا تھا۔ شک مجھے اندر ہی اندر کھوکھلائے کیے جا رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میں نے اس موچی کو بھی تلاش کرنے کی کئی بار کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اسی طرح چند مہینے گزر گئے۔ اب کی بار جب بیوی کی جوتی ٹوٹی تو بیوی نے مجھے کروانے کے لیے کہہ دیا، کیونکہ وہ خود تو جا نہیں سکتی تھی۔ میں جوتا لے کر گھر سے باہر نکلا اور بازار آ گیا۔ پہلے گھر کے لیے کچھ ضروری اشیاء خریدنا تھی۔ پھر جیسے ہی دکان سے باہر نکلا تو مجھے وہی موچی نظر آیا۔ اس سے پہلے وہ میری آنکھ سے اوجھل ہوتا، میں جلدی اس تک پہنچا اور اسے روک لیا۔ میں نے اسے اس دن کے واقعے کے بارے میں پوچھا تو جو بات اس نے مجھے بتائی تھی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اس موچی کو اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہا اور اس کو اپنی بیوی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ میں سچ تو جان چکا تھا، لیکن میں پھر بھی بیوی سے سب جاننا چاہتا تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ موچی کو لے کر گھر آیا اور بیل دی۔ موچی میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ جیسے بیوی نے دروازہ کھولا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پتھرائی نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے آیا اور موچی کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میری بیوی اب بھی ساکت حالت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے بیوی کا بازو جھنجھوڑ کے اپنی جانب توجہ مبذول کروائی تو اس نے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیا تم نے ایسا مجھے دھوکہ دیا اور اس کو بھی دھوکہ دیا؟ کیوں؟ میں تعصب سے پوچھ رہا تھا۔ یہ میرے ماضی کا ایک پنا تھا، میں اسے نہیں لانا چاہتی تھی۔ ہمارے حال میں وہ روتے ہوئے بولنا شروع ہوئی۔ جب مجھے نیا موبائل لے کر دیا تو میں برخوش تھی۔ اسی خوشی اور جوانی کے نئے سر چڑھتے جذبوں کے زیر اثر میں نے بیشتر مردوں سے بات کی۔ لیکن یہ سب چند دن چلتا تھا۔ میں چند دن میں ہی ایک مرد سے بیزار ہو جاتی تھی۔ پھر میرے ٹکراؤ اس موچی سے ہوا۔ آہستہ آہستہ ہماری باتوں اور ملاقاتوں کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا۔ مجھے نشہ سا ہو گیا تھا غیر مردوں کے ساتھ فون پر روابط بنانے کا، اس لیے میں نے اس سے بھی رابطے بڑھائے۔ میں جانتی تھی اس کو مجھ سے سچی محبت تھی، لیکن میں نے کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ میں صرف وقت گزاری کے لیے باتیں کرتی تھی۔ اکثر مجھے تحائف دیا کرتا تھا۔ یہ جوتا بھی اسی نے دیا تھا۔ اس جوتے کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے بنایا تھا کہ اس کا دوسرا پیس بازار سے مل ہی نہ سکتا تھا۔ اسی جوتے کی وجہ سے شاید یہ پہچان گیا تھا جب میں نے محلہ تبدیل کیا تھا تو اپنے مرنے کی جھوٹی خبر اپنی دوست کے ذریعے اس تک پہنچائی تھی، کیونکہ ہمیں اچانک سے شہر چھوڑنا پڑ گیا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ میری تلاش کرے اور میرے لیے کوئی مشکل پیدا ہو۔ اس لیے میں نے دوست سے کہا کہ اسے بتا دے کہ میں مر چکی ہوں۔ پھر جب ہم یہاں سے شہر میں رہائش پذیر ہوئے تو آپ کا رشتہ آ گیا۔ ابا کو اب مناسب لگے تھے، اس لیے ہماری شادی ہو گئی۔ لیکن شادی کے بعد بھی وہ جوتا چھوڑنے کا میرا دل نہیں مانا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے تحفے کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس لیے میں نے خود وہ جوتا پھینکنے کے بجائے بار بار استعمال کرنے کا سوچا۔ لیکن پھر جب آپ نے مجھے اس کے کہے الفاظ بتائے تو میں ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ کو سچ معلوم نہ ہو جائے۔
اس لیے میں روز اس کی تلاش میں نکل جاتی تھی تاکہ میں اسے سمجھا سکوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ میں سچ کہتی ہوں، میرا اس سے شادی کے بعد سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ہی کوئی رابطہ ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میری بیوی روتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے موچی کو جانے کا کہا۔ اس نے ایک دکھ بھری نظر سے میری بیوی کو دیکھا اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتے چلا گیا تھا۔ میں بیوی کے جھکے سر کو دیکھنے لگ گیا۔ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا۔